اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ادریس الرحمان ولاگ، اور آج ہے 29 نومبر 2022۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہرحال اس لحاظ سے اہم رہے گا کہ آج پاکستان کے پچھلے آرمی چیف نے نئے آرمی چیف کو چارج دے دیا۔ پاکستان کے 17ویں آرمی چیف نے آج باضابطہ طور پر اپنی کمان کا چارج سنبھال لیا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جنرل حافظ سید عاصم منیر وہ 17ویں آرمی چیف ہیں۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت اس ڈیزگنیشن کا نام تھا کمانڈر ان چیف۔ تو 1972 تک مطلب یہ عہدہ جو ہے یہ کمانڈر ان چیف کے نام سے رہا، اور 1972 کے آئین کے بعد اس عہدے کو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام دے دیا گیا۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی اس 75 سالہ تاریخ میں کون سا آرمی چیف ہے جو زیادہ دورانیہ تک آرمی چیف رہا، اور کون سا آرمی چیف ہے جس کا دورانیہ سب سے مختصر رہا۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاؤں گا کہ یہاں کون سے آرمی چیف تھے کہ جنہوں نے اپنے زیادہ ٹینیور میں سرو کیا، کیونکہ عرصہ ہے 75 سال لیکن تعداد ہے 17۔ تو اس میں ویسے تو آرمی چیف کی جو تعیناتی کا پیریڈ ہے وہ 3 سال ہے، لیکن یہاں زیادہ عرصہ بھی رہا۔ اچھا، ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگ کم بھی رہے۔ تو یہ کہ کتنے تھے جنہوں نے مطلب زیادہ دورانی میں سرو کیا، کتنے تھے جن کا دورانیہ کم رہا، کتنے آرمی چیف تھے جن کو مطلب قبل از وقت جو ہے مطلب ریٹائر ہونا پڑا یا گھر بھیجا کے چلے گئے، اور کتنے تھے جن کو مطلب فارغ کیا گیا، یا اور کتنے تھے جنہوں نے حکومتوں کو فارغ کیا یا پاکستان کے پرائم منسٹرز کو فارغ کیا۔ پاکستان کے جو ابتدائی دورانیے کے جو تھے کمانڈر ان چیف تھے وہ 2 انگریز تھے۔ ایک تھے سر والٹر میسوری۔ یہ جب پاکستان بنا تو اس وقت کے یہ کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے نائب تھے جی جنرل ڈگلس تھے، پورا نام اس میں اسکپ ہو رہا تھوڑا سا۔ تو جنرل میسوری جو تھے یہ ان کو تھوڑے عرصے کے بعد قائد اعظم نے مطلب اس عہدے سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ جب قائد اعظم نے ان کو حکم دیا تھا کہ کشمیر میں فوجیں جائیں تو انہوں نے بہرحال اس عمل سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ڈگلس تھے، انہیں بھی بہرحال جو ہے وہ اس پہ 51 پہ کچھ چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پہلے جو پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے وہ ایوب خان تھے۔ سب سے زیادہ دورانیے کی جنہوں آرمی چیف رہے وہ جنرل ضیاء الحق ہیں، جو کہ 1976 سے 1988 تک آرمی چیف رہے۔ 1988 میں بھی ان کی سروسز کا اختتام اس وجہ سے ہوا کہ جب وہ ایک حادثے میں وہ جہاں بحق ہو گئے۔ سب سے کم جو آرمی چیف کا دورانیہ آیا وہ جنرل گل حسن کے پاس آ، وہ تقریباً 4 مہینے کا ہے۔ جنرل گل حسن کو ذوالفقار غالب بھٹو نے پاکستان کا آرمی چیف بنایا تھا، لیکن حمود الرحمان کمیشن میں ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز تھیں، تو اس کی بیس پہ انہیں آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آرمی چیف کے ہٹائے جانے کے حوالے سے یہ جنرل والٹر میسوری اور اس کے بعد جو ہے جنرل ڈگلس اور جنرل گلسن تھے، جو مطلب یا بلکہ یہ کہیں کہ پاکستان کے پہلا جو تھا جو آرمی چیف ہے جس کو اپنی جاب سے ہٹایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو دورانیہ رہا سروس میں وہ پرویز مشرف کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنرل موسیٰ خان ہیں، وہ بھی 8 سال رہے۔ اچھا، جن آرمی چیف کا دورانیہ زیادہ رہا تو وہ زیادہ تر مارشل لا رجیم میں تھا، اس وجہ سے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو سروس کا دورانیہ زیادہ رہا۔ اچھا جی، اب
میاں محمد نواز شریف کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم شپ کے زمانے میں 5 آرمی چیف کا تقرر کیا، جن میں سب سے پہلے جو ہیں وہ جنرل آصف نواز ہیں۔ آصف نواز کے ساتھ ان کے معاملات کافی بگڑ گئے تھے، اور آصف نواز بھی جو ہے اچانک وہ ایک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جہاں بحق ہو گئے، اور اس زمانے میں بہرحال یہ تھوڑا سا الزام رہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک جو ہے فطری طور پہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاید کسی پوائزن کے نتیجے میں تھا، اور اس وقت کا الزام میاں محمد نواز شریف کے سر پہ جاتا رہا، اگر جس پہ کوئی لیگلی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت تھے، اس کے بعد جنرل یہ تھے جنرل عبدالوحید کاکڑ۔ تو جنرل عبدالوحید کاکڑ کے زمانے میں بھی بہرحال وہ جو ہے میاں صاحب کے ساتھ بہرحال ان کا تناؤ رہا، اور جنرل عبدالوحید کاکڑ نے غلام اسحاق خان اور میاں محمد نواز شریف جو ایک تنازع پیدا ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان دونوں کو مطلب گھر بھجوایا تھا۔ پھر تیسرا انہوں نے تقرر کیا تھا جنرل مشرف کا، اور جنرل مشرف نے بھی 1999 میں میاں صاحب کی حکومت کو برخاست کیا، اور اس کے بعد میاں صاحب 2001 میں جلا وطن ہوئے، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں میاں صاحب واپس پاکستان آئے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے 2013 والے ٹینیور میں جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف نامزد کیا، تعینات کیا، ان کے ساتھ بھی ان کے مسائل ہوئے، اور پھر جنرل جو ہے قمر جاوید باجوہ کا میاں صاحب نے تقرر کیا۔ تو اس طرح میاں صاحب نے اپنے پرائم منسٹر شپ کے زمانے میں 5 آرمی چیف کا تقرر کیا، اور انہی 5 کے ہاتھوں میاں صاحب کے مسائل رہے، اور جنرل عبدالوحید کاکڑ، جنرل پرویز مشرف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں میاں صاحب اقتدار سے فارغ بھی ہوئے۔ اگرچہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی میں بھی میاں محمد نواز شریف کا بڑا مدخل رہا ہے، لیکن یہاں میاں صاحب کی حیثیت ایک مشارت کی ہے، کیونکہ میاں صاحب اس وقت وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو دوسرے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس کے بعد زیادہ جو آرمی چیف کا تقرر کیا۔ ان کے ٹینیور میں 3 آرمی چیف کا تقرر ہوا، جن میں ایک جنرل گل حسن تھے، جنہیں ذوالفقار علی بھٹو نے حمود الرحمن کمیشن کی ریکمنڈیشن کی وجہ سے ان کو جاب سے برخاست کیا۔ دوسرے جنرل ٹکا خان تھے، انہوں نے 4 سال رہے، اور اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کے مطلب معاون خصوصی کے طور پہ دفاعی معاملات پہ رہے۔ پھر بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کا تقرر کیا آرمی چیف کی حیثیت سے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس میں جو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء جو ہیں وہ بھی سینارٹی لسٹ میں 3 نمبر پہ تھے، جنرل پرویز مشرف بھی سینارٹی لسٹ پہ 3 نمبر پہ تھے، اور ان دونوں نے اپنے جو اپائنٹی وزیر اعظم ہیں ان کی حکومتوں کو گھر بھجوایا۔ تو یہ کچھ مطلب دلچسپ معلومات تھیں پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے۔ امید آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے، آواز رہیے۔